تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسیلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسیلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہو جہاں دشمن کی تلوار، برچھی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جانبازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید رضی اللہ عنہ بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، زید رضی اللہ عنہ بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کر رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو، آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید رضی اللہ عنہ بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسیلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسیلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسیلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسیلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسیلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔
مسیلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مسیلمہ کے بچے کچھ محافظ گھبرانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسیلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ مارکا لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب الدم، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسیلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسیلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسیلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ، باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے گرد دیوار تھی۔ مسیلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسیلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسیلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد براء رضی اللہ عنہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ براء رضی اللہ عنہ بن مالک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور براء رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ براء رضی اللہ عنہ بن مالک سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمہ لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا۔ وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا۔ گردن مار دو، ایک اور للکارا۔ پکڑ لو، مار ڈالو، ایک شور اٹھا۔ بے شمار مرتد تلواریں اور برچیاں تانے براء رضی اللہ عنہ بن مالک کی طرف دوڑے۔ براء رضی اللہ عنہ ابھی دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا اسے براء رضی اللہ عنہ کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ براء رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بر وقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے تھے۔ براء رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں جو براء رضی اللہ عنہ کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں دروازے میں اتر گئیں۔ براء رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچھیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد براء رضی اللہ عنہ بن مالک پر مل کر حملہ کرتے تھے اور براء رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرجتے تھے، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ براء رضی اللہ عنہ بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔
بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برا رضی اللہ عنہ بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا رضی اللہ عنہ بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے، انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا، ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے، وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا، ان کے ساتھ تھا، اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسیلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسیلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسیلمہ کذاب خالد رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسیلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب تھے۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تولی، رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موضوع زاویے پر آئی، وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وحشی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے۔ باغ کے خونریز معرکے میں انہوں نے مسیلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسیلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی رضی اللہ عنہ مسیلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتے، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتے سارے باغ میں گھوم گئے اور انہیں مسیلمہ نظر آ گیا۔ مسیلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا جو اس قدر جانبازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسیلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی رضی اللہ عنہ گھوم رہے تھے کہ مسیلمہ پر برچھی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ انہیں ایک موقع مل گیا، لیکن ان کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا آ گئیں۔ وہ بھی مسیلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ مسیلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی رضی اللہ عنہ کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ انہوں نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسیلمہ پر پھینکی۔ برچھی مسیلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسیلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں تھی۔ مسیلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسیلمہ کی سر کٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسیلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ، ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خونریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسیلمہ قتل ہو گیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب کے سر ہے۔ وحشی رضی اللہ عنہ کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے مسیلمہ کو برچھی کھینچ کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔
قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ان کے سر پر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلے گئے اور انہوں نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ ان پر خاموشی طاری رہتی تھی اور وہ سوچوں میں گم رہتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا اور وہ سچے مسلمان رہے۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض انہوں نے اپنے ذمے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہے اور کئی لڑائیوں میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر ان کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وحشی شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں انہیں ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، جب میں مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ قربان جائیے اللہ کی حکمت پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ، اور وحشی رضی اللہ عنہ کے عشق و ایمان کی عظمت پہ۔ عمارہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم خاتون تھیں۔ جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن قما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر تھے، اور اس وقت عمارہ رضی اللہ عنہا بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن قما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہا نے ابن قما پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن قما نے زرہ بکر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ ابن قما نے گھوم کر عمارہ رضی اللہ عنہا پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن قما نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی رانائیاں لاشوں تلے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم قہقہے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے۔
उन पर पहले ही मुसलमान दहशत बनकर तारी हो चुके थे। बाग में वो हजारों की तादाद में मारे गए थे। वो ऐसी जंग लड़ रहे थे जो वो पहले ही हार चुके थे। अब उनके कानों में ये सदाएं पड़ी कि उनका नबी मारा गया है, तो उनकी रही सही सकत भी खत्म हो गई। उनमें जो अभी तक लड़ रहे थे वो बाग से निकल भागने की कोशिश थी। शिकस्त उनके जहनों पर मुसल्लत हो चुकी थी। वहां से कुछ दूर मुसलमानों की लुटी हुई तबाहाल खैमागाह में सिर्फ एक खैमा सही सलामत खड़ा था। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। बनु हनीफा बाकी तमाम खैमे फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर गए थे। हदीक़तुर रहमान सरसब्ज और हरा भरा बाग हुआ करता था जो लोगों को फल दिया करता था। वहाँ थके मांदे मुसाफिर आकर सस्ताया करते थे। वहाँ फूलों की महक थी, मगर अब वो हदीक़तुल मौत बन चुका था। इसका हुस्न खून में डूब गया था। इसकी रानाइयां लाशों तले दब गई थीं। जहाँ परिंदे चहचहाते थे वहाँ जख्मियों की चीखों पुकार थी। जख्मी घोड़े बेलगाम भाग दौड़ रहे थे। उनके टाप यूं सुनाई दे रहे थे जैसे मौत बेहंगम कहकहे लगा रही हो। जब शोर उठा कि मुसैलमा मारा गया है तो मुर्तद्दीन निकल भागने का रास्ता देखने लगे। वो तो पहले ही भागे हुए इस बाग में आए थे। उन पर पहले ही मुसलमान दहशत बनकर तारी हो चुके थे। बाग में वो हजारों की तादाद में मारे गए थे। वो ऐसी जंग लड़ रहे थे जो वो पहले ही हार चुके थे। अब उनके कानों में ये सदाएं पड़ी कि उनका नबी मारा गया है, तो उनकी रही सही सकत भी खत्म हो गई। उनमें जो अभी तक लड़ रहे थे वो बाग से निकल भागने की कोशिश थी। शिकस्त उनके जहनों पर मुसल्लत हो चुकी थी। वहां से कुछ दूर मुसलमानों की लुटी हुई तबाहाल खैमागाह में सिर्फ एक खैमा सही सलामत खड़ा था। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। बनु हनीफा बाकी तमाम खैमे फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर गए थे। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खैमे में भी गए थे, लेकिन वहां उनका अपना सरदार मजाअ बिन मरारा जंजीरों में जकड़ा बैठा था। वो लैला को कत्ल करना या उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मजाअ ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि पहले मर्दों की तरफ जाओ, अभी औरतों को पकड़ने का वक्त नहीं। वो सब अपने सरदार के हुक्म से चले गए थे। इस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा महफूज रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी लैला खैमे के बाहर एक ऊंट पर बैठी थी। उसे कहीं जाना नहीं था। वो ऊंची होकर मैदान जंग को देख रही थी। मैदान खाली हो चुका था। उसे बाग की दीवार और दरख्तों के बालाई हिस्से नजर आ रहे थे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। वो ऊंट से कूद आई और खैमे में चली गई। इब्ने मरारा, लैला ने मजाअ से कहा, तुम्हारा नबी मैदान खाली कर गया है। खुदा की कसम बनु हनीफा भाग गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि 13,000 ने 40,000 को शिकस्त दे दी है। मजाअ ने कहा, मैदान छोड़ जाना मुसैलमा की चाल हो सकती है, पसपाई नहीं। सब बाग के अंदर हैं। लैला ने कहा, अगर सब बाग में हैं तो वहां से जिंदा सिर्फ बनु हनीफा निकलेंगे। मजाअ बिन मरारा ने कहा, अगर मुसलमान बाग में मेरे कबीले के पीछे चले गए हैं तो समझ लो कि उन्हें मौत बाग में ले गई है। बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर हैं। आज फैसला हो जाएगा। लैला ने कहा, ठहरो, मुझे घोड़े के टाप सुनाई दे रहे हैं। मेरे खामिंद का कासिद होगा। वो खैमे से निकलकर खड़ी हो गई और बोली, वो फतह की खबर लाया होगा। वो आ रहा है। घोड़ा जो सरपट दौड़ा आ रहा था लैला के करीब आ रुका और सवार घोड़े से कूद आया। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। लैला उन्हें अकेला देखकर घबराई। सालार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि उसकी सिपा तितर बितर हो गई है। मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा, आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम मैंने बनु हनीफा को काट दिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोशीली आवाज में कहा, मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया है और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भरकर बोली, मजाअ कहता है कि बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर है। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाँफती हुई आवाज में पूछा, क्या वो उसे छुड़ा कर ले गए हैं? मैं यही हूँ वलीद के बेटे। खैमे के अंदर से मजाअ की आवाज आई। मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुसैलमा मारा गया है। मेरे साथ चल मजाअ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खैमे के अंदर जाकर कहा, हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मुसैलमा को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाता भाग गया है कि मुसैलमा मारा गया है। मेरे साथ आ और लाशों में उसकी लाश देखकर बता कि ये उसकी लाश है। फिर क्या होगा? मजाअ ने पूछा, मुझे आजाद कर दोगे? खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उस कबीले के एक सरदार को आजाद नहीं करूंगा जो मेरे दीन का दुश्मन है। रिसालत में शिरकत का दावा करने वाले और इस दावे को मानने वाले को मैं कैसे बख्श दूं? अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बख्श सकता।
او ولید کے بیٹے، مجاع بن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاع؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ مجاع نے کہا، میں نے اسے اس کے سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاع، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسیلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاع بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتا چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کی خیمے تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاع نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجاع نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب کو بلایا اور ان سے پوچھا، اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسیلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے؟ وحشی رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گئے جہاں مسیلمہ کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسیلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ یہی ہے، مجاع نے کہا، یہ مسیلمہ کی لاش ہے۔ یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید، مجاع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ۔ مجاع نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہیں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجاع نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد رضی اللہ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے، اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر نے کہا، مسیلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے، میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔
सिर्फ यमामा नहीं, अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बनु हनीफा मैदान जंग से भागकर ऐसी जगहों में छुप गए हैं जो छोटे छोटे किले हैं। पहले उन्हें पकड़ना जरूरी है, इसके बाद सुलह की बात हो सकती है। सुलह की शराइत हमारी होंगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम्हारी नजर अपने लश्कर की जिस्मानी हालत पर भी है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अभी शहीदों और जख्मियों की गिनती हो रही है। खुदा की कसम किसी जंग ने हमारा इतना खून नहीं पिया जितना ये जंग पी गई है, और शायद हमें अभी और खून देना पड़ेगा। क्या तुम बेहतर समझोगे कि दुश्मन के जो आदमी इधर उधर छुप गए हैं उन्हें पकड़ा जाए ताकि ये यमामा के किले में जाकर हमारे मुकाबले में न आ सकें? हम यकीनन इसी को बेहतर समझते हैं। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हम उन्हें पकड़ लें तो सुलह की क्या जरूरत रह जाएगी? मजा ने बताया है कि उनके जिस लश्कर से हम लड़ चुके हैं इससे कुछ ज्यादा लश्कर यमामा के अंदर मौजूद है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम मेरी इस राय को सही मानोगे कि हमारी सिपा लड़ने के काबिल नहीं रही। तुम देख रहे हो कि हमारे मुजाहिदीन थकन से बेहाल होकर जहाँ बैठते हैं वहीं सो जाते हैं। हमारे लिए कुमक भी नहीं रही। अगर कुमक मंगवाई भी जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों में दुश्मन मुनज़्ज़म हो जाएगा और उस पर हमारी जो दहशत गालिब आई हुई है वो उतर जाएगी। इब्ने वलीद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुमने खुद भी तो कुछ सोचा होगा। हाँ इब्ने उमर, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने सोचा है कि इधर उधर के बिखरे हुए दुश्मन को पकड़ा जाए, फिर यमामा का मुहासरा कर लिया जाए और इस दौरान मजा यमामा में जाकर अपने सरदारों के साथ सुलह की बात करें। सुलह के लिए हम ये शर्त जरूर रखेंगे कि बनु हनीफा शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दें, यही बेहतर है। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं भी इसी को बेहतर समझता हूँ। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर ये काम अभी शुरू कर दो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, दस्तों को मुख्तलिफ समतों में रवाना कर दो और उन्हें कहो कि बनु हनीफा का कोई आदमी, औरत या बच्चा कहीं नजर आ जाए तो उसे पकड़ कर ले आओ। दस्तों को रवाना कर दिया गया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजाआ को अपने पास बैठा लिया। इब्ने मरारा, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजाआ से कहा, मुझे तुझ पर एतमाद है और मैं तुझे इस एतमाद के काबिल समझता हूँ। जा और अपने सरदारों से कह कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हारे हथियार हमारे सामने जमीन पर पड़े हुए होंगे। मैं इसी शर्त पर सुलह कराने की कोशिश करूंगा। मजाआ ने कहा, लेकिन इब्ने वलीद, अपनी फौज की हालत देख ले, मैं मजीद खून खराबे से हाथ रोकना चाहता हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तू नहीं चाहेगा कि तुम्हारे और हमारे जो आदमी जिंदा हैं वो जिंदा ही रहें? अपने कबीले में जाकर देख, आज कितने हजार औरतें बेवा और कितने हजार बच्चे यतीम हो चुके हैं, और ये भी सोच के बनु हनीफा की कितनी औरतें हमारी लौंडियां बन जाएंगी। उस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर मजाआ के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तमस्खुर या तंज की झलक थी। वो उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूँ, मजाआ ने कहा। इब्ने वलीद, तेरी ख्वाहिश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खेमे की तरफ चल पड़े। वो लाशों और जख्मियों को देखते चले जा रहे थे। लैला ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को दूर से देखा और दौड़ी आई। क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? लैला ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे बताया कि उन्होंने मजाआ को किस मकसद के लिए छोड़ा है। इब्ने वलीद, लैला ने कहा, इतने इंसानों का खून किसकी गर्दन पर होगा? मैंने इतनी ज्यादा लाशें कभी नहीं देखी थी। जब तक इंसानों में इंसानों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने की जहनियत मौजूद रहेगी, इंसानों का खून बहता रहेगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने भी इतनी लाशें कभी नहीं देखी थी। आने वाला जमाना इससे ज्यादा लाशें देखेगा। हक और बातिल आपस में टकराते रहेंगे। मैं इसीलिए सुलह की कोशिश कर रहा हूँ कि और खून न बहे। इससे आगे न जाना। तुम जो देखोगी उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। आसमान से गिद्ध उतरने लगे थे और उन्होंने लाशों को नोचना शुरू कर दिया था। कुछ मुसलमान लाशों के दरमियान अपने जख्मी साथियों को तलाश करते फिर रहे थे। उन्हें उठा उठाकर खैमागाह की तरफ ले जा रहे थे। बाकी सिपाह बनु हनीफा के छुपे हुए आदमियों को पकड़ने के लिए चली गई थी। रात को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तलात मिली कि बनु हनीफा के आदमियों को ला रहे हैं। बाज के साथ औरतें और बच्चे भी थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को सर्दी और भूख से बचाया जाए, लेकिन खैमागाह लुट चुकी थी। खुराक की किल्लत थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि खुद भूखे रहो, कैदी औरतों और बच्चों के पेट भरो। इसका हल ये निकाला गया कि मुसलमान मुजाहिदीन लाशों से खजूरों वगैरह की थैलियां खोलकर ले आए। हर सिपाही अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखता था। ये औरतों और बच्चों को दिया गया। अलसुब मजा यमामा से वापस आया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खेमे में गया। क्या खबर लाए हो इब्ने मरारा? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। खबर बुरी नहीं, मुजाआ ने जवाब दिया, लेकिन तुम इसे अच्छा नहीं समझोगे। बनु हनीफा तुम्हारी शर्त पर सुलह करने को तैयार नहीं। वो तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। खुदा की कसम मैं उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम सब अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं।
میں انہیں اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کا غلام بناؤں گا۔ وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ مجاع نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید، میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو ذرا پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاع نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد رضی اللہ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے، اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاع شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاع نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مجاع نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے، اور آج صلح کر لیں، صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بڑی بےتابی سے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ نائب سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں بتاتے گئے کہ مجاع صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجاع نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں، میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک نائب سالار نے کہا، جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاع کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پر خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کی طرف سے، مجاع بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاع واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد رضی اللہ عنہ کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی کھڑا نہیں تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاع نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے۔
जवान आदमी एक भी नजर नहीं आता था। औरतें अपने घरों के सामने खड़ी थीं, बाज मुंडेरों पर बैठी थीं। उनमें ज्यादातर औरतें रो रही थीं। उनके खामिंद बाप, भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। इब्ने मरारा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजाआ से पूछा, वो लश्कर कहाँ है? देख नहीं रहे हो इब्ने वलीद? मजाआ ने दरवाजों के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा, ये है वो लश्कर जो शहर की दीवार पर तीरों कमान और बर्छियां उठाए खड़ा था। ये औरतें? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ वलीद के बेटे, मजाआ ने कहा, शहर में कोई लश्कर नहीं, यहाँ सिर्फ बूढ़े आदमी हैं जो लड़ने के काबिल नहीं, औरतें हैं और बच्चे हैं। क्या ये हमारे हमले को रोक सकते थे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। क्या औरतें मुकाबले में आई थीं? नहीं इब्ने वलीद, मजाआ ने कहा, ये मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा था। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसिन लड़कों को ज़िरा और सरों पर खुदें पहनाई और उनके हाथों में तीरों कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा, पता नहीं चलता था कि ये औरतें, बूढ़े आदमी और कमसिन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नजर डाल ले ताकि तू इस झांसे में आ जाए कि यमामा में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, और तू मेरे झांसे में आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खशमगी हुए। वो मजाआ को इस धोखे की सजा दे सकते थे, लेकिन उस अहदनामे की खिलाफ वर्जी उन्हें गवारा नहीं थी जिस पर वो दस्तखत कर चुके थे। खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजाआ से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ। मजाआ ने कहा, अपने कबीले की औरतों और बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं इन्हें तेरी तलवारों से बचाना चाहता था, मैंने उन्हें बचा लिया है। तू खुशकिस्मत है कि मैं मुसलमान हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम मुआहिदा तोड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं सुलहनामे पर दस्तखत कर चुका हूँ, वरना मैं तुम्हारी इन तमाम औरतों को लौंडियां बना लेता। मुझे मालूम था कि तू ऐसा नहीं करेगा, मजाआ ने कहा। लेकिन एक बात सुन ले इब्ने मरारा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने मुआहिदा सिर्फ यमामा शहर के लिए किया है, इसमें इर्द गिर्द के इलाके शामिल नहीं। मैं पाबंद हूँ कि यमामा के अंदर किसी जंगी मुजरिम को कत्ल ना करूँ। यमामा के बाहर मैं जिसे समझूंगा उसे कत्ल होना चाहिए, उसके कत्ल से मैं गुरेज नहीं करूंगा। इर्तदाद का सबसे बड़ा मरकज यमामा था, जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके उसकी लाश की नुमाइश की गई। उसके पैरोकारों से कहा गया कि मुसैलमा के पास मोजज़ों की ताकत होती तो तुम्हारे 40,000 से ज्यादा लश्कर का ये हशर 13,000 आदमियों के हाथों ना होता। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।